ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مختلف قسم کے فتنے ہمارے سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، اور فتنے بھی کیسے کیسے ہیں کہ ایک فتنہ محبت اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے اور بغض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو محبت اہل بیت قرار دے دیتا ہے۔ اس کے مد مقابل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، وہ فتنہ اس مد مقابل میں اعلان کرتا ہے، اور اہل بیت کے بغض، حسد اور عناد کو صحابہ اکرام کی محبت قرار دے دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو نہ اس جانب ہے نہ اس جانب ہے، وہ درمیان میں ہے، اور وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ براہ راست حضور پرنور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات جو اللہ رب العزت نے آپ کو خاص عنایات سے عطا فرمائے، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کی شانیں اور عظمتیں، آپ کے علم مبارک، وہ براہ راست اس پر اعتراض شروع کر دیتا ہے، ہرزہ سرائی شروع کر دیتا ہے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ اور آپ کے علم مبارک اور آپ کے روضہ پر نور کے لیے تو ایسے ایسے زبان دراز کر جاتے ہیں کہ ہماری زبانیں زیب نہیں دیتی کہ وہ الفاظ اپنی زبانوں پر لے کے آئیں۔ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ وہ بارگاہ کیا ہے۔ یہ بھی فتنے ہیں، اور ایک ایسا فتنہ ہے جو آج کل اولیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، بزرگان دین، پاکان امت، جن کی وجہ سے دین اسلام کی اشاعت اور ترویج ہوئی، جنہوں نے اپنی محبت اور اخلاص کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا، ان پر ہرزہ سرائی شروع ہو جاتی ہے، ان کی گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کو قرآن انعام یافتہ لوگ اور صالحین کہہ کر پکار رہا ہے، جن کے بارے میں سرکار دو عالم فرمائے کہ ذکر الصالحین کفارہ، کہ صالحین، صالح لوگوں کا، اولیاء صلحاء کا تذکرہ کرنا، ان کو نام ورد زبان لانا تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان پر تان و طنز شروع ہو گئے۔ پھر وہی فتنہ دیگر چھوٹے چھوٹے فتنوں کا موجب بنتا ہے۔ لوگوں کو اسلام سے، عبادت سے دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فرائض ادا کر لو، 5 وقت کی نماز ادا کر لو 5 وقت، اور رمضان کے روزے رکھ لو، صرف فرض، اور سنن اور واجبات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیسے، کس انداز سے لوگوں کو اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے، دین سے بیزار کیا جا رہا ہے، عبادت سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید موبائل میں پڑھ لو، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زبانی قرآن پڑھنے سے افضل و اعلیٰ ہے، بہتر ہو جائے گا۔ اور وہ بخاری و مسلم کی حدیث کس نے سنانی ہے؟ صحابہ کرام کی عظمت کس نے بتلانی ہے؟ کہ صحابہ کرام کو جو اللہ نے حضور کی زیارت کے صدقے سے جو شرف عطا فرمایا ہے، کہ بخاری و مسلم حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خیرات کر دے، اور اس کے مقابل میں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اور صرف کلو یا آدھ کلو غلہ، کھانے پینے کی اشیاء، وہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو وہ اس سے افضل ہے، اجر رکھتا ہے، زیادہ رکھتا ہے۔ کس جانب لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے؟ لوگوں کو کون سا دین سکھایا جا رہا ہے؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ قادیانیت کو ہم کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کیسی جہالت پر مبنی بات ہے! ہمیں وہ جو مرضی کہیں، ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان بالرسالت اور نبوت کا تقاضا ہے، اور اس حضور کے فرمانے مطابق کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے مطابق ہم کافر کہتے ہیں۔ اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ من شک فی عذابہ وکفرہ فقد کفر، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ خود تو کافر ہے ہی ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں ہی ہیں، لیکن جو اس کے عذاب اور کفر پر شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے ایسے فتنے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ تو ایسے فتنوں سے عام عوام الناس کا ذہن خلش کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان سے عرض ہے کہ ایسے فتنوں سے حفاظت کے لیے ایک درمیان کا راستہ ہوتا ہے، راہ اعتدال ہوتی ہے، جس پر انسان قائم رہ کر
اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہ سکتا ہے، تو وہ راستہ کل اولیاء نے اپنایا ہے، تابعین تبع تابعین نے اپنایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری و مسلم، جن کی کتب احادیث قرآن کریم فرقان حمید کے بعد معتبر اور بہترین کا درجہ رکھتی ہیں۔ جنید بغدادی، معروف کرخی، سر سقطی، حضرت داتا ایک گنج بخش، شاہ بغداد، شاہ اجمیر، شاہ نقشبند، شاہ سہرورد، کل اولیاء امت، کل پاکان امت اسی راستے پر قائم رہے، کیونکہ ہر دور میں فتنے ابھرتے رہے، ہر دور میں فتنے آتے رہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس راہ اعتدال پر قائم رکھ کر اپنے آپ کو فتنوں کی زد میں آنے سے بچاتے رہے۔ امام نسائی، جن کی نسائی شریف احادیث مبارکہ کی کتاب ہے اور بڑی ضخیم اور جامع کتاب ہے، آپ کا تو فتنے نے جو صحابہ کرام کی محبت لے کر اٹھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس فتنے میں زد میں آ کر شہید بھی ہو گئے آپ، لیکن راہ اعتدال پر قائم رہ کر اس فتنے کا شکار ہوئے۔ آپ فضائل اہل بیت بیان کر رہے تھے، سامنے سے وہ خارجی لوگ بیٹھے تھے، رافضی لوگ بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے آپ کو منبر پر ہی شہید کر دیا۔ آپ نے شہادت کو قبول کیا، لیکن راہ اعتدال پر قائم رہ کر اپنے ایمان کو بچایا اور درس دیا کہ ایمان بچانا ہے تو راہ اعتدال پر قائم رہنا ہوگا، اور اولیاء فتنوں کے دور میں قائم رہے اور لوگوں کو تلقین کرتے رہے، اور ہر راستے کا ایک نام ہوتا ہے، اور اس راستے کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اس پر قائم رہ کر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس عقیدے میں، اس راہ میں جب باری آئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو حضور کے اختیارات، حضور کے کمالات، حضور کے فضائل، حضور کے معجزات، حضور کا علم مبارک اور روضہ پر نور کی زندگی کے بارے میں سر تسلیم خم کر کے مانتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کرام کی باری آئے، اس راستے پر عقیدہ رکھنے کی باری آئے، تو جمیع اصحاب کے لیے حسن ظن، حسن عقیدہ اور صحت عقیدہ رکھتے ہیں۔ کسی کے لیے نیک نیتی اور کسی کے لیے بد نیتی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ جمیع اصحاب کے لیے حسن ظن، اور مرتبے تو انبیاء میں بھی ہوتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا، اور مرتبے صحابہ میں بھی ہیں، لیکن جمیع اصحاب کے لیے حسن ظن رکھنا اس راہ پہ قائم رہنے میں ہے۔ اور اولیاء صلحاء اتقیاء پاکان امت ہوں جنہوں نے دین کی اشاعت و ترویج کی ہے، ہم پر ان کے احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو احسان کا بدلہ ایسا عطا فرمایا ہے، ایسا عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے 900 سال، ہزار سال ہو گئے ان کو دنیا سے وصال کیے، آج بھی ان کے نام کو حیات اور زندگی عطا فرمائی اللہ رب العزت نے۔ تو اس راستے پر قائم رہنے میں فتنوں سے حفاظت ہے، فتنوں سے امان ہے۔ جو شخص اس پر قائم رہا، فتنوں کے دور میں تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ امن میں رہا، وہ امان میں رہا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس راہ اعتدال، راہ اہل سنت والجماعت پر موت عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ان اولیاء صلحاء کے سائے میں عطا فرمائے جو اس راستے پر قائم تھے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔